آج ہم بسم اللہ کر رہے ہیں جی. نیکسٹ پیراگراف which starts with verse number 4 to 6. یعنی آج پورا ہی ہمارا ایجنڈا ہے، اس میں سے اسٹیپ 1 سے شروع کریں گے. اسٹیپ 1 میں ہم بیسیکلی یہ دیکھیں گے کہ جو آپ نے لیٹ می شیئر اٹ ود یو فرسٹ تاکہ وہ سامنے آ جائے جی. اچھا جی، جو آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے تو اس کے الفاظ پر پیدا ہونے والے سوالات اور اس کے بارے میں اپنا فہم، یعنی الفاظ الفاظ یعنی الفاظ کے بارے میں اپنا فہم، آ، اس کے بارے میں نہیں، ان کے بارے میں ہونا چاہیے یہاں پہ. آ، جی لیٹ سٹارٹ. ہم تو آج تھوڑے سے ہی ہیں لوگ، تو آپ سبھی شیئر کر لیں اگر کرنا چاہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر ولد تک. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر اسٹیپ 1 کا یہ میں نے کیا تھا جی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں سر ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین جو ہے، اس میں ہم ترجمے میں ایک سٹریس دے رہے ہیں، جو کہ ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو سر اس پہ یہ میرا سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ایا کا نعبدو ایا کا نستعین جو ہے، اس میں ہم نے یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مطلب تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ایسے اس کا ترجمہ مطلب اس یہ عربی کی روح سے ہم نے اسٹریس کیسے دیا ہے؟ یعنی یہ ایسے ہے، اگر بالکل پلین جملہ ہو نا جی تو وہ ہوگا کہ نعبدو کا و نستعینو کا. یا پھر وہ آتی ہے نا وہ دعا جو ہے، دعائے قنوت کا ایک جو ہے جی ورژن، اس میں آتا ہے نا کہ اللہم انا نستعینو کا، اللہم انا نستعینو کا و نستغفرو کا و نؤمن بک و نتوکل علیک. یہ جو ہے یہ نارمل جملہ جو ہے وہ یہ ہوگا. انگریزی زبان میں کہیں اگر تو وہ یہ کہیں گے کہ وی ورشپ یو. ٹھیک ہے جی، نارمل جملہ یہ ہے. اور اگر یہ جس طرح سے بنا ہوا ہے اس کو رینڈر کیا جائے انگریزی میں تو یہ ہو جائے گا کہ یو ڈو وی ورشپ. یعنی اس میں آپ جو مفعول ہے اس کو پہلے لے کے آ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں وہ سٹریس بن رہا ہے. بات واضح ٹھیک ہوئی ہے جی؟ سر. یعنی یو ڈو وی ورشپ اینڈ فرام یو ڈو وی سیک ہیلپ. اس کے نتیجے میں وہ ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ نے کہا کہ تجھی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جی آپ فرمائیے. جی سر اب اس کا سر اب میں اسٹیپ 2 کے متعلق بات کروں پھر اباؤٹ دا نہیں نہیں سینٹینس جو ہے. نہیں، آپ اس میں کوئی اور جملے یہ جو بنے بنے ہیں سارے، اس میں کوئی اور الفاظ جی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو خیال ہو کہ یہ اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، یا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں نے دیکھا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے یہ تو آپ نے اصل میں جملے کی کنسٹرکشن پوچھی ہے نا، ایاک نعبد. بیسیکلی تو اسٹیپ جی 1 جو ہے دیٹ از اباؤٹ دا ورڈز. ٹھیک ہے جی، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے، اس میں کوئی ایسے الفاظ کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وچ نیڈ سم کلیریفیکیشن یا جس میں کچھ اختلافات ہیں، یہ والا ایسپیکٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے آ جائے. اس کے بعد اسٹیپ 2 کو لے اچھا. لیں گے، وہ میں ڈسپلے کر دوں گا تو وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کر لیں گے جی. اس پہ سر سوری میں نے اصل میں 2 ہی ترجمے دیکھ سکی تھی. ایک ٹھیک ہے غامدی صاحب کا دکھا تھا اور ایک مولانا امین احسن استائی صاحب کا، تو وہ تقریباً دونوں ایک جیسے ہی تھے، تو اس ہاں میں کوئی نہیں، اختلاف ہے سچ مجھے نظر نہیں ٹھیک ہے آیا. تو ٹھیک ہے، میں کسی اور کا دیکھ نہیں سکی، اس وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی نو پرابلم، نو اور پرابلم. بھی اب جو بات ہے وہ ہے ہمیں انشاءاللہ رائے یہ ہے. اور لوگوں سے جب وہ شیئر کریں گے تو اس سے کچھ آئیڈیا ہو جائے گا، وہ نوٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. جی نوشابہ آپ فرمائیے. جی السلام علیکم سر. اس میں وعلیکم میں نے السلام. ترجمے میں جو تھا اس پہ صرف جو ہے نا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ جو ہم، انہوں نے ترجمہ کیا تھا اس میں صرف کا ورڈ جو تھا وہ ای یا کا، تو اس پہ صرف پہ زیادہ فوکس اس آیت میں کیا گیا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں.
اور پھر جو ورڈ عبادت تھا اس کے لفظی معنی جو میں نے پڑھے ڈفرینٹ، تو اس میں مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا، یعنی کہ محبت کے ساتھ اور انتہائی خوف کے ساتھ اس کی عبادت کرنا. رائٹ تو رائٹ، تو یہ میرے لیے اس میں عبادت کی ایک نئی چیز اس میں مجھے بالکل ٹھیک، فہم آیا تھا جو پہلے مجھے بالکل نہیں ٹھیک، پتا تھا. ٹھیک ہے جی. یعنی عاجزی اور یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی دل کی چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ضرور. یعنی عام طور پر یہ بھول جاتے ہیں ہم اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جی ان کو ظاہر میں زیادہ لینے لگ پڑتے ہیں. یہ بیسیکلی دل سے شروع ہوتی ہیں اور ظاہر میں نمایاں ہوتی ہیں، یہ ہونا چاہیے. اس کی پروگریشن یہ ہے، اندر پیدا ہو احساس، عاجزی کا احساس پیدا ہو، تذلل کا احساس پیدا ہو، جھکنے کا احساس پیدا ہو، کم مائیگی کا احساس پیدا ہو، اپنی ویکنس کو سمجھنا، یہ کہ میں کتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہوں خدا پر، یہ احساس پیدا ہو. ادھر سے پھر وہ جسم پہ آئے، نہ کہ جسم پہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی اگر آپ خود کریں گے تو وہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے جی، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ میں اس کو کسی وقت آگے تفصیل سے بتاؤں گا کہ دیر آر ٹو سیپریٹ ایشوز. ایک یہ ہے کہ میں دوسروں پر انفورس کروں اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنے بچوں پر، اپنے دوسروں جو دوستوں پہ. لیکن ایک یہ ہے کہ میں جب خدا کی بندگی میں، اپنی عبادت میں خدا کے آگے فزیکلی جھک جانے میں خود انوالو ہوتا ہوں تو اس سے بھی ایمان کی آبیاری ہوتی ہے. لیکن اگر میں اپنے والد صاحب کے لیے ہوتا ہوں تو اس سے کسی چیز کی آبیاری ہو سکتی ہے، ایمان نہیں ہوگا وہ. ٹھیک ہے جی، اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ اندر سے شروع ہو کے باہر آنا چاہیے. اس کے بعد اندر چونکہ دونوں ہی سچویشن جو ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہیں گی، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی. پھر آپ کا بیہیویئر آپ کی تھاٹس کو، آپ کی تھاٹس آپ کے بیہیویئر کو، اور یہ دونوں آپ کی فیلنگس کو. یہ یہ ہے اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ سرکولر ہے. یعنی آپ ایک کام کریں گے تو اس سے مثال کے طور پر آپ کسی کی مدد کر دیں گے تو دل میں کمپیشن پیدا ہوگا. آپ کے دل میں کمپیشن ہوگا تو آپ مدد کر دیں گے. یہ دونوں ہی صورتیں دے آر دے ہیلپ ایچ ادر. مجھے صدیقہ 1 منٹ دیجیے گا. ناصر صاحب شاید آپ کنیکٹ ہو گئے ہیں. لیٹ می جسٹ سی، میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے ہاتھ لوور کر لیا ہے جی. نوشاب آپ کی بات پوری ہوگی جی. جی سر، کمپلیٹ ہوگی. مجھے جو آپ نے کلیئرفیکیشن تھوڑی سی دی ہے اس کو اگر مزید ڈیٹیل میں اینڈ پہ بے شک بتا دیں، ابھی نہیں تو اس کو رائٹ، تھوڑا مزید ایکسپلین کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. جی ناصر صاحب، میری آواز آ رہی تھی اب؟ اب آ رہی ہے جی کلیئر. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک چھوٹا سا مجھے پرابلم آ رہا تھا، پتہ نہیں باقیوں کو بھی، کہ فورم کے اوپر رائٹنگ کے وقت لکھا نہیں جا رہا. وہ دوبارہ آئی تھنک لاگ ان کا کہہ رہا ہے، پھر لاگ ان کر رہا تھا، پھر یہی مسئلہ آ رہا تھا. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا باقی کسی کا فیس ہوا. میں اس کو چیک کر لیتا ہوں جی. آئی ایم ویری سوری. اصل میں باقی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ لکھتے نہیں ہیں. میری پرزور اصرار کے باوجود بھی، ایک آپ ہیں، ایک رفیہ ہیں جو ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کا میسج آ گیا تھا کہ سی از ناٹ ویل، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو وہ ہیں جو زیادہ انوالوڈ ہیں ادھر. آئی وڈ ریکویسٹ ایوری ون آف یو جی کہ پلیز اس میں شامل ہوں، اپنے لیے نوٹس بنائیں. میں اس پہ بھی کوشش کر رہا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ایپ ڈیولپ کر لی جائے تاکہ آپ کے پاس آپ کے فون ہی پہ ہو جائے یا ٹیب پہ ہو جائے. بٹ اس میں تو ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا سا. دیکھیں، ایک دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کر دیں گے. بٹ آئی چیک جی. ناصر صاحب تھینک یو ویری مچ فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ. آئی ڈیفینیٹلی چیک انشاءاللہ. سر کائنڈلی اگر آپ اس کو دوبارہ شیئر بھی کر دیں، وہ لنک وغیرہ کہیں گم گیا میرے سے بھی. اوکے جی. تھینک یو ناصر سر. صاحب آپ کے پاس ہوگا جی لنک؟ ہاں ہے میرے خیال میں واٹس ایپ پہ دیکھ لوں گا، میں شیئر کر دوں گا. جی ٹھیک ہے. ناصر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس پہ؟ ہاں، میں ایکچولی اس پہ پڑھی تھی میں نے 2-3 لوگوں کی. میں تھوڑا سا بس میرا کوشچن ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہاں پہ جو جب ہم یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پہ عبادت ایکچولی جو ہے یہ
کس پرسپیکٹو میں اور کس وسیع معنوں میں آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. عبادت سے ایکچولی مراد رائٹ. کیا لی یعنی جا سکتی ہے؟ عبادت بیسیکلی تو ریکگنیشن سے پیدا ہوتی ہے نا جی. یعنی انسان ریکگنائز کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں چھوٹا ہوں، اس کا بندہ ہوں، اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں، سب کچھ ملا ہوا اس سے ہے، سب کچھ اسی کی اونرشپ ہے. وہ جو ہے نا جی، ہم نے تو اس کو ایک فارمیلٹی بنا دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم عام طور پر یہ جو آیت ہے یہ پڑھتے ہیں جس وقت ایک کچھ فوت ہو جاتا ہے. یعنی وہاں پر جو چیز ہے وہ تو یہ کہ جب کسی آزمائش سے پڑھتے ہیں، یعنی یہ یاد کرنے کی چیز ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. رائٹ. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے خدائی سے ملا ہوا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ جن چیزوں سے میں محبت کرتا ہوں، جن لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، یہ سب نعمتیں جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں. یہ جب انسان کے اندر یہ ریکگنیشن جو ہے یہ اس کے اندر انٹرنلائز ہونی شروع ہوتی ہے، تو اب اس کا ظہور ہے. یہ عبادت کی جو ظاہری شکلیں ہیں وہ اصل میں لیٹر ہیں. دیکھیں اس میں بھی دو چیزوں کو الگ الگ کر لیں. ایک ہے عبادت کی نیچرل شکلیں جو ہیں، یعنی وہی جس کو انسان کی فطری جو طلب ہے، وہ جھکنا ہے، وہ سجدہ ہے، وہ مثال کے طور پر رکوع ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لیٹ جانا ہے، یعنی بالکل بچ جانا، کسی کے آگے لیٹ جانا نہیں بلکہ بچ جانا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ سارے نیچرل ہیں، لیکن اس کو جو فارملائز کیا جائے گا نماز کی شکل میں یا اس کو ریچولز کی شکل میں، تو وہ اصل میں اسلامی طریقہ عبادت ہے. یعنی یہ وہ مسلمانوں کا طریقہ جو ایک ہے نیچرل، جو انسان کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے، وہ اس چیز کی پابند نہیں ہے کہ کس وقت کی جائے گی، کس وقت نہیں کی جائے گی. یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے آگے جھک جائے. ٹھیک ہے جی. یعنی خدا سے میری مراد وہ ہستی کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، جس کو میں نے جس کا آغاز میں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ جو ایسپیکٹ ہے جب اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اب یعنی دو چیزوں کی ریکگنیشن ہے یہ بیک وقت. ایک ریکگنیشن یہ ہے کہ وہ کیسی ہستی ہے، اور دوسری ریکگنیشن یہ ہے کہ میرا اس سے تعلق کیا ہے، میرا بندے کا تعلق ہے. اگر بندے کا تعلق ہے، مجھے سب کچھ ملے گا تو اسی سے ملے گا، جو کچھ جائے گا اسی کے پاس جائے گا، تو پھر آئی ہیو ٹو سرینڈر ٹو ہم. یہ جو سبمیشن ہے ادھر سے پیدا ہو رہی ہے بات، جس کو ابھی نوشابہ نے فرمایا تھا کہ تذلل، وہ جو جھکنا، اور یہ جو کیفیت ہے انسان کی عاجزی کی، یعنی ہیوملٹی کی، میں چھوٹا ہوں کہ میں اس کے مقابلے پہ نہیں ہوں. یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس وقت کیوں نہ عبادت کر لیں جس وقت دل کر رہے. نہیں، نیچرلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ یہ جو ہے، یہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، خاص اوقات میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اصل میں محض عبادت نہیں ہے، یہ سبمیشن ہے، یہ اسلام ہے. اسلام کے کہتے ہیں نا کہ جسمین سبمیشن، یہ وہ سبمیشن ہے کہ آگے سبمٹ، خدا نے پکار لیا ہے، بالکل ویسے ہی سبمٹ کر رہا ہوں میں خدا کے آگے جس طرح سے جس دن وہ مجھے اس کے فرشتے لینے آ جائیں گے تو میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ اچھا ذرا 2 منٹ اپنا یہ جملہ پورا کر لوں. ٹھیک ہے نا جی، بس جانا ہے اب. تو ویسے ہی اذان کی آواز پہ میں نے سبمٹ کر دینا ہے، آئی ہیو ٹو ٹوٹلی سرینڈر. یہ والی کیفیت ہے. تو عبادت بیسیکلی وہ ہے کہ یعنی ہم یہ جو تعلق ہے ہمارا، یہ والا تعلق کہ جس میں کہ ہم ٹوٹل سبمیشن کے اندر کھڑے ہیں اس کے آگے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. یعنی نیچرلی بھی نہیں ہے، اور پھر میری کانشیسلی اور والنٹیرلی بھی میں کسی کے آگے اس طرح سے سبمٹ نہیں کروں گا. اب جب یہ کانشیسنس پیدا ہوگی تو پھر میں اس کا جائزہ لے سکتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں ہو رہا ہوں. یعنی مثال کے طور پر کوئی میری زندگی کے معاملات میں کوئی دوسرے میری ترجیح تو نہیں بن جاتے، میں اس وقت خدا کو بھول تو نہیں جاتا. کیا میں دوسروں کے معاملے میں یہ فراموش کر دیتا ہوں کہ یہ انٹریکشن میرا اصل میں خدا کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریکگنیشن میں آتی جائیں گی پھر انشاءاللہ. اینڈ وی ول بی ٹیکنگ دس اپ. اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی یہ اگلے گروپس میں. اس گروپ میں تو کم ہے یہ، لیکن اگلے گروپس میں یہ آئیں گی زیر بحث انشاءاللہ. بیسیکلی ایکچولی جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، جنرلی ایک کانسیپٹ عبادت کا وہ یہی چلتا ہے کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بٹ ایکچولی
جب میں نے اس پہ تھوڑا سا دیکھا اور پڑھا تو 24 آورز آپ کا جو پورا ٹائم فریم ہے اس کے اندر جو بھی آپ کا ایکشن ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو دیٹ از ایکچولی پارٹ آف دی عبادت. چاہے آپ کھا رہے ہیں، چاہے آپ پی رہے ہیں، چاہے آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، مطلب وٹ ایور اور ایکشن یو آر ڈوئنگ از اٹ سو رائٹ کہ وہ دیٹ بیکمز ایکچولی پارٹ آف عبادت. مطلب میرا رائٹ کوشچن ایکچولی اس لحاظ. رائٹ یہ جو ہے جی عبادت شروع تو ادھر سے ہوئی ہے. یعنی دیکھیے عبادت اپنی اصل میں تو یہ ہے کہ میری جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک میرا مالک ہے، پیٹ ہے نا کسی کا، تو وہ جو پیٹ کا رویہ ہے کہ اس کے آگے وہ بچ رہا ہے، وہ سب کچھ محبت کر رہا ہے، لیکن انسان اصل میں صرف اپنا ایک جذباتی وجود نہیں رکھتا، وہ ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے. وہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ عمل بھی کر رہا ہے. تو اب اگر اس نے عمل شروع کر دیے ہیں تو وہ جس کی عبادت کر رہا ہے اسی کا حکم بھی چلے گا اگر اس نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے جو چیز جدھر سے پیدا ہو رہی ہے. اب جب وہ دے دیا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو اصل میں پورے رویے کی بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے پھر آپ کی بات اب بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی اپنی اصل میں تو وہ جذبہ تھا کہ میں نے جھکنا ہے اس کے آگے، میں نے اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے، میں نے اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. یہ جذبہ تھا جدھر سے یہ بات شروع ہوئی. لیکن چونکہ انسان ایک عملی وجود رکھتا ہے، آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے، میری آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کی کسی اور سے بات ہو، یہ سب کچھ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے زندگی میں. تو اس کے بارے میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ناپسند اگر پتہ چل گئی ہے تو اب اس کے آگے بھی سرنڈر کیا جائے گا. یہ والا ایسپیکٹ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. یعنی عملاً ایسا ہی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی ڈفرینٹ کر لیں کہ بات عبادت اصل میں یہ ہے جس کو پوجا کہتے ہیں نا، پوجا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل اور صحیح. اس کے بعد وہ پھیلتی ہے آپ کی پوری زندگی پہ. میں یہ جو عبادت کے اوپر پہلے نوشابہ نے کہا that was really really nice، آپ نے اس کے اوپر ایڈ کیا. And then I just wanted to add one more thing جو میں نے جو البیان جو ہے جو جی انگلش ورژن ہے اس کا، تو I just started reading that very recently، اور اس میں بہت ہی I mean it says so perfectly کہ Gandhi Sahib connects it to the first word of this surah by saying that this seeking of help from the Almighty in the form of this confession is a natural outcome of the gratitude with which the surah begins. بالکل. یعنی یہ بہت ضروری ہے، اس کنیکشن کو سامنے رکھیں تو بہت ضروری ہے. یعنی وہ ریکگنیشن ہی پیدا کرنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں نا دعا، یہ کوئی ہما شما کی دعا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ کسی بندے نے کر دی تو نوٹ کی. اللہ تعالیٰ کی یہ دعا جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو کس پہلو سے تم اپنے پروردگار کو پہچانو اور وہ تعلق کی اصل بنیاد کیا ہے. چنانچہ اپنے جذبے میں شکر ہے. وہ جو شکر کی جو یوں سمجھ لیں مینیفیسٹیشن ہوتی ہے وہ عبادت کی صورت میں ہوتی ہے. یعنی ایا کا نعبد کہ صرف تیری طرف ہے یہ جذبہ اور کسی کی طرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز کہ تیری ہی سے ہدایت کے لیے جو مدد چاہیے وہ بھی تو ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں میں دے سکتا. یہ دونوں ایسپیکٹ. سر مجھے جو یہ یا کا نعبدو و یا کا نستعین کا کانسیپٹ ملا ہے نا، تو یہ میں نے تو خیر 3-4 پڑھے ہیں اس کے تفسیریں. تو سر لیکن میں اپنا ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی، یہ کوئی 5-6 سال 7 سال کی، تو میرے گھر کے قریب مندر ہوتا تھا. وہاں میں نے دیکھے ان لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے. پھر جب یہ محرم آتا تھا تو اس میں بھی میں نے دیکھے ان کے ریچولز، وہ کس طرح سے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اور ایک عبادت میں اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں کہ میری امی یا میرے ابو کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. لیکن اور پھر ایک سب سے جو جیسے تھوڑا سا شعور آتا ہے نا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو وہ شعور جو ہے وہ اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جب میرا مخلوق ہونا ثابت ہو گیا مجھ پہ، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ لوگ جو ہے کبھی سورج کی طرف یہ کر کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے تھے، کبھی پانی میں کچھ بہا رہے ہوتے تھے. تو لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ یہ لوگ بھی اتنے سمجھدار ہیں اور یہ سب اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن سر وہی والی بات ہے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو میں اس طرح سے عبادت کروں گی. پھر یہ دیکھا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ زیادہ تر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کھانا وانا دیتے ہیں گھروں میں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا تھا.
تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، تو اور یہ قل وغیرہ پڑھتے تھے. تو سورہ فاتحہ کا جب میں نے ترجمہ پڑھ لیا نا، تو پھر میں اس دن سے جو ہے وہ میں اس چیز سے بالکل کانشیس ہو گئی کہ یہ دیکھیں، یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، یہ اس میں تو کہیں یہ ایک لفظ بھی نہیں آیا کہ یہ اس مردے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، یا اس کو جو کھانا دیا جا رہا ہے، یا اس کے جو کپڑے دیے جا رہے ہیں، اس میں ان آیتوں میں اس کا کہیں سے کوئی ذکر ہو. یہ سارا فہم میرا اس وقت کلیئر ہو گیا تھا جب میں تقریباً 7th 8th کلاس میں تھی. پھر اب جو سر یہ آہستہ آہستہ اس طرف آئے ہیں، اس کے معنی کی طرف، اس کے ایک ایک، جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بتا دیا مفعول. اب چونکہ تھوڑا تھوڑا گرامر بھی سیکھ رہی ہوں، تو یہ مفعول کا پہلے آ جانا جو ہے، یہ قرآن کی زبان کی وہ خوبصورتی ہے جو اس وقت بھی تھی ان کے معاشرے میں. یعنی جو وہ شعرا تھے اور جو سارے وہاں پہ لکھنے والے تھے، وہ سب اس طرح کی چیزوں کو یعنی بیان نہ کرنا، کسی جملے میں کوئی لفظ محذوف کر دینا، پھر اس کی خوبصورتی نکالنا اس میں سے، یہ سارا چیزیں جو ہیں وہ یہ ہمیں تفسیر پڑھ کر پتا چلا کہ یہاں پر ایسا ہے. تو یہ جو سوالات تھے نا سر، یہ شعور کے آتے ساتھ ہی کلیئر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو واقعی مجھ پہ حق ہے. یعنی یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دونوں حق مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی حق مجھ پہ اور میرا حق بھی اللہ تعالیٰ پہ. اور بندگی کا حق جو بالکل ہے وہ اسی طرح ہے کہ التجا کروں اور پرستش کروں اور اس کی رحمت مانگوں، ہر جگہ اس کے سامنے جو ہے وہ جھکی رہوں، مشکل میں بھی اور ویسے بھی. اور یہ حق اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مجھے انہی آیتوں میں مؤدبانہ انداز میں سکھا رہا ہے کہ میں جو ہوں اس طرح سے اپنا حق نہ جتاؤں کہ میں اس میں کوئی اپنے الفاظ کی جو ہے وہ چناؤ میں بد احتیاطی کروں. نہیں، میری جو التجا ہوگی، یعنی جب میں اپنا حق جتاؤں گی تو اس میں مؤدبانہ انداز ہوگا. میری احتیاط جو ہے اس کے اندر ایک اعتماد ہوگا کہ جو مجھے اپنے رب پر ہے. تو یہ چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں. اس سے اب آپ آگے گائیڈ کر دیجیے گا کہ اگر میں جی ٹھیک سمجھی. نہیں، ابھی ہم یہ جو ہے نا جی کہ آپ نے کیا کیا سمجھا ہے، یہ تو ہمارے اسٹیپ نمبر 6 میں آئے گا کہ جس طرح آپ پوری سورہ کے اوپر اپنی سمری بیان کر دیں، سمری وہ بھی لکھ کے بیان کر دیں. جنرلی جو آپ پریزنٹ کریں وہ لکھ کے کریں، ٹھیک ہے جی. دیٹ ول ہیلپ یو لرن. ہمارا مقصد یہاں پر اصل میں یہ نہیں بتانا کہ کہ میرے خیال میں کیا کہہ رہا ہے، میں نے سیکھا کیا ہے، مجھے کیا سیکھا ہے، مجھے کیا ملا ہے، اور اس کو انٹرنلائز کرنا ہے. اسی وجہ سے آخری سٹیپ بھی رکھا ہوا ہے کہ اس سے میری زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، آپ، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں گے تو جس طرح سے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ سورہ فاتحہ کا مرنے والے سے کیا تعلق ہے، اسی طرح شاید پورے قرآن سے سمجھ میں آ جائے گی کہ سورہ فاتحہ یہ تو بتا رہا ہے، اس کا اصل یا قرآن پورے کا پورا اصل موضوع یہ ہے کہ تم نے مر جانا ہے، جی، یہ نہیں ہم نے بتا رہا مر کہ جو جانا. مر گیا اس کا کیا کرو. جی جی رافیہ آپ فرمائیے. جی السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم مولوی صاحب، السلام. مجھے جو بہت امپورٹنٹ چیز لگی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ کئی دفعہ ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور سے ہیلپ لے لیں، اس طرف جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کلیئرلی نے کہا ہے کہ میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میرے پاس سے تم آؤ گے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ان ورڈ سے آنی چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور صرف اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے. تو یہ مجھے بالکل اس کا کرکس یہ سمجھ آئی ہے کہ کسی اور سے کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے سوائے اللہ سے. اچھے وقت میں، برے وقت میں، ہر وقت اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. رائٹ رائٹ جی، وہ بالکل ٹھیک فرمایا جی. یہ جو ابھی بات کر رہی تھی صدیقہ نے شاید فرمائی نا کہ یہ اصل میں وہی شکر سے نکلی ہوئی چیز ہے، یعنی شکر کے جذبے سے پیدا ہوئی ہے، اس احساس سے کہ وہی ہے جو مالک ہے، وہی ہے جو پروردگار ہے، وہی ہے جو پالنے والا ہے، اور یہ سب کچھ اس کی مہربانی سے ہے، صرف محض مہربانی سے ہے. اور یہ سب اگر مہربانی ہے اس کی تو وہ بے حکمت نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بے مقصد ہو. اب ادھر اگر پہنچ گئی یہ بات کہ بے مقصد نہیں ہے تو پھر اس سے میرے اوپر کچھ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. یہ ہے جو سمجھنے کی چیز ہے. یعنی میں نے جب ریکگنائز کر لیا، دیکھیے قرآن مجید سکھا رہا ہے یہ دعا، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تم یہ کہو، رائٹ. میں یہ میرے سے مراد ہے کہ ظاہر ہے کہ جن کو کہا ہے
وہ ان کے بعد تباً میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں. میں روز نماز میں کھڑا ہو کے یہ دعا کر رہا ہوتا ہوں، تو میں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ جو دعا میں کر رہا ہوں اس سے کچھ تقاضے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبدوں کا و نستعینوں کا نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں صرف تیری بندگی کرتا ہوں، صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اور پھر یہاں سے نکلتا ہوں اور جا کے درباروں میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ کیا کرتا ہوں؟ یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی یا تو اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اور یا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا دیکھ نہیں رہا ہے. وہ کیا چیز ہے جو مجھے اس طرف لے کے جاتی ہے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اور اصل چیز جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یعنی جب میں نے مدد مانگ لی تو اللہ نے سکھایا کہ اصل میں مانگنے کی چیز ہے کیا. یعنی اس دنیا کی ہر چیز، وہ قرآن مجید سورہ حدید میں وہ آیت پڑھتا ہوں تو میں لوگوں کو بتا رہا تھا، پتہ نہیں کل پرسوں کس سے ذکر ہو رہا تھا، جو علم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم. وہ جو آیات ہیں، شاید ایک ہی ہے شاید، وہ اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ سوچیں نا اس پہ، تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، دنیا تو مل کے بھی نہیں ملنی. یعنی یہ تو تمہیں مل بھی جائے گی تو یہ دکھ میں ڈال دے گی کہ اب تو یہ چلی جائے گی. تم اس چیز کی طرف جاؤ جو اب کا ہے، جو رہنے والی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے جو اس آیت میں بڑی شاندار مثال سے واضح کی ہے ایک بات. لیکن اور آپ اب کبھی غور کر کے دیکھیے گا، یعنی میں نے یہ پچھلے دنوں اپنے ایک کالیگ سے یہ کہا کہ اس پر پلیز ذرا جمع کریں قرآن مجید کی دعائیں. قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو ذرا جمع کر کے دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی دعا ہے ایسی کہ جو دنیا کی طلب کر رہی ہو کہ پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے یہ گھر دے دے، میرے لیے میں گھر میرے گھر میں تھوڑی سی پیس آف مائنڈ دے دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، لیکن کوئی ایسی دعا کسی پیغمبر سے مروی. یعنی ایک چیز آتی ہے صرف مجھے میرے ذہن میں فوراً آتی ہے، وہ جو ہے حضرت موسیٰ کی دعا، جب وہ ادھر گئے ہیں مدین، تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بڑی مشکل میں ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اور بالکل تنہا ہے، ایک نئے علاقے میں ہے، کہ پروردگار تو جو کچھ بھی میری طرف نازل کر دے اپنی طرف سے بھلائی کا، میں اس کا طلبگار، اس کا محتاج ہوں. مجھے آئی ایم ان ڈائر نیڈ آف آل دیٹ یو کین سینڈ ٹوورڈ می. ورنہ ادروائز کوئی بہت ایسا قرآن کا مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دنیا کے لیے بہتری کے لیے دعا مانگنی غلط ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود بھی جب دعا مانگیں تو اس کو ریکگنائز کریں، یاد کریں کہ میرا مسئلہ اصل میں وہ ہے. اگر میں اس کو اگنور کر کے دنیا کی کوئی چیز مانگ رہا ہوں تو کیا ریئلی از اٹ ورتھ اٹ؟ اگنور نہیں ہونا چاہیے اس کو، وہ جو آخرت کی کامیابی ہے اس کو. جی ناصر صاحب آپ فرمائیے. یہ مجھے بس ابھی ایک سوال آپ کی گفتگو سے آ رہا تھا کہ یہ خاص جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کی جگہ پہ مطلب میں اور ہم میں یہاں پہ کیا کوئی خصوصی حکمت ہے جو شاید اپیرنٹلی مجھے نہیں سمجھ آ رہی؟ مطلب خاص لفظ نا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی آل جی کا رائٹ ذکر ہے. رائٹ رائٹ. یعنی یہ تو اصل میں ایک امت کھڑی ہو رہی ہے. یعنی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. ایک امت کھڑی ہو رہی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں کھڑی ہو رہی. اب یہ پوری بات کو ذرا ذہن میں رکھیں. ریلیجن کی ہسٹری ان نون نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جدھر جو پہلے مخاطبین ہیں. یہ اصل میں آگے آنی ہے یہ بات، میں نے اس لیے اس کو بہت زیادہ سٹریس نہیں کیا تھا. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو جمع کا صیغہ ہے وہ اصل میں اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا جن سے بات ہو رہی ہے، جن کو قرآن مجید یہ دعا سکھا رہا ہے پرائمریلی پہلی جب نازل ہو رہی ہے، تو جو ڈائریکٹ مخاطبین ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دین سے ناواقف لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سنت ابراہیم پر کھڑے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اور آس پاس ان کے دو بڑی امتیں ہیں، اور اصل میں آگے انہی دو امتوں کا شاید ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے جی، بٹ دیٹ از سم تھنگ جس کو کہ ہم اس میں لیں، یہ جو ہے فورتھ اور ففتھ اسٹیپ جدھر ہم بات کرتے ہیں ایڈریسیز کی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس پہ ویل ٹیک دیٹ اپ. اینی ادر ورڈ جی، دیکھیں اس میں پھر دیکھ لیجیے ابھی جو یہ والا ہے نا اسٹیپ، اس میں بیسیکلی کیا بات ہونی چاہیے.
عبادت کیا ہے، استعانت کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے جی، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، اگر آپ کو یہ سوالات ہوں. اچھا، اسی طرح سے مغضوب علیہم، ٹھیک ہے جی، انمتا علیہم، اور ولدالین، الضالین، یہ جو تین گروہ بیان ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی بات ہے، اور اگر نہیں ہے، اور لفظی طور پر اگر کوئی بات ہے پرٹیکولرلی، تاکہ ہم ان کے ورڈز کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی، ہم اسٹیپ نمبر 2 پہ آ جائیں. اس پہ کوئی سوال نہیں ہے اور مزید، if you have no more questions on or anything to share on this، تو پھر ہم اسٹیپ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. اسٹیپ سر نمبر نہیں، 2 ابھی تو ہم از پہلی آیت کو ڈسکس کیا نا، ہم صرف تیری رائٹ رائٹ. عبادت کر، اس کے بعد نہیں، اگلی آیتوں میں تو ہم نے یہ یعنی 4 5 6 یہ 3 آیتیں ہیں جی، آپ ان کو لے لیں، آپ کرنا چاہیں اس سے بات کر لیں. کیونکہ ابھی تو اسٹیپ 1 میں یہ دونوں باقی دونوں آیتیں بھی آئیں گی نا، وہ تو ابھی ہم نے جی جی ڈسکس نہیں کی. رائٹ. اسٹیپ 1 ہی میں میں یہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اسٹیپ نمبر 1 کا آیت نمبر 4 سے 6 یہ ہم اس پہ زیر بحث لا رہے ہیں. آپ اس کو کر لیں، ایک ہی دفعہ کر لیں بے شک. جی جی ٹھیک ہے، جی کیونکہ ابھی تو ہم ایک آیت ڈسکس کی تھی نا، دوسری آیت تو رہ رائٹ. گئی کہ ہم جی جی، آپ فرمائیں. اس میرا خیال سے کوئی اور نہیں ہے اس پہ سوال. آپ فرمائیں. جی سر اس میں ایک منٹ، میں نے اپنے نوٹس میں لکھا تھا جی کہ اس میں جو ہم دوالین اور وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ مطلب کون گمراہ لوگ اور کون وہ، اس کا جو ہم لوگوں نے کیا تھا نا کہ اس میں 3 گروہ آئے تھے، ایک ہدایت والا تھا، ایک مغضوب تھا، اور ایک ضالین تھے. جی تو ہدایت والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے تسلیم کر لی، مغضوب وہ تھا جن پہ ہدایت نازل ہو گئی تھی اور انہوں نے بات نہیں مانی تھی اور عذاب آ گیا، اور رائٹ. ضالین وہ لوگ تھے جن پہ ہدایت آئی تھی، انہوں نے ماننے سے انکار بھی کر دیا تھا لیکن ان پہ عذاب نہیں آیا. تو اس نہیں، کو اصل میں مزید تھوڑا سا اس کو پہلے لفظاً دیکھیں، یعنی اٹس امپورٹنٹ. ابھی آپ کو یاد ہے ہم نے، میرا خیال ہے اسٹیپ نمبر 4 آئی تھنک، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ who are the people referred to in these verses. یہ اس لیے ہے جی تاکہ ہم پہلے اسٹیپ پر لفظ کے اوپر توجہ دیں. یعنی مثال کے طور پر ان امتا علیہم سے مراد ابھی کون لوگ ہیں، یہ اس پہ نہ جائیں. ان امتا علیہم کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے جی. صحیح. اس سے وہ جو آپ کا فہم ہے، وہ بجائے اس کے کہ ہم تفسیروں پہ ڈیپینڈ کریں، ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں ترجمے کی بیسس پر. ظاہر ہے عربی تو نہیں آتی، لیکن کم از کم ترجمے کی بیسس پر سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو سوالات رہ جائیں اس کے لیے تفسیر پہ جائیں. میری گزارش ہے کہ یہ تو اپنا اصول بنا لیں، ٹھیک ہے جی. اصول یہ بنا لیں that if you start taking notes on the Quran, about the Quran، اپنے طریقے پہ، کہ یہ میرے خیال میں یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. اب اگر کوئی سوال رہ گیا تو اس کے لیے جائیں. اگر وہ سوال حل ہوتا ہے اور آپ کو پیچھے کی جو آپ نے بات طے کی ہے وہی چیلنج ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی. تو دس از دا وے اٹ شوڈ بی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو تفسیر ہوتی ہے نا، یہ لوگوں کی یہ ریفرنس کے طور پر یوز ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی ریڈنگ دا قرآن. اس کو کبھی ریڈنگ دا قرآن سمجھا بھی نہ کریں. آپ جب تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا جی. صحیح. آپ قرآن پڑھیں، قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ میرا جو فہم پیدا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ، دوسروں کے ساتھ ہوگی، آپ کوئی چیز پڑھیں گے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے اپنے ایک کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوگا اور اپنا ایک تعلق بھی ڈیولپ ہوگا. قرآن کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرنا ہے. صحیح. میں واضح ٹھیک. کر پایا نا جی؟ جی جی سر، لیکن پھر تو جس طرح اس یہاں لیے پہ ہم نے کہا ہاں جی، ہاں جی، جی ہم جی نے فرمائیں. تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر یہاں پہ اگر ہم تفاسیر میں نہیں جاتے تو پھر ہم تو ایک عام انسان میرے جیسا تو پھر مدد تو وہ پھر دنیا کی مدد کی طرف بھاگ پڑے گا. نہیں، مطلب میں یہی عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر یہاں پر جس مدد کی ضرورت ہے اس کو زیر بحث لائیں گے. پھر ہم ابھی جو چیز زیر بحث ہے یا اس سٹیپ میں جو زیر بحث ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک اب آپ اس کو نوٹ کر لیں بے شک کہ یہ ٹھیک میں ہے. نے اس کا جو اس آیت میں
ہم نے یہ مطالب طے کیے ہیں، اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی زندگی پہ؟ کیا اس کا مطلب ہے میں کسی اپنے بیٹے سے پانی نہیں مانگ سکتا؟ کیا یہ مطلب ہوگا اس کا؟ اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کو ہم بعد میں لیں، جی یعنی اس کو جی سٹیپ وائز ٹھیک کر لیں۔ اور اس میں میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو مجھے بھی پلیز بلا تکلف روک دیا کریں کہ یہ سٹیپ سے آگے جا رہے ہیں ہم، ورنہ اس میں ہم جو ابھی تک ہوا ہے نا جی، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ اس وجہ سے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ اسٹیپ کے ساتھ چلیں گے تو یو وونٹ ہیو ٹو ٹاک لانگ، دیر ول بی نتھنگ ٹو ٹاک لانگ۔ انمتا علیہم کا کیا مطلب سمجھے ہیں؟ جن پہ تیرا جس پر انعام ہے۔ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ غیر مغضوب علیہم کا کیا مطلب سمجھے ہیں؟ کہ جن پر تو غضبناک ہوا ہے۔ ابھی اس کو چھوڑ دیں، انمتا علیہم کون ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دیں کہ مغضوب علیہم کون ہے، پہلے یہ کہ غضبناک ہوئے، یعنی خدا کو جن پر غصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو چیز یہ آپ کے لیے اب ایک انٹرسٹنگ پزل ہو سکتا ہے کہ یہ بتائیں، یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک ہے مغضوب علیہم، ایک ہے ضالین، یہ ان دونوں میں ایٹیٹیوڈ میں آپ کے خیال میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ یہ ہے جو آگے آئیں گی چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی انسان ہی تھے جنہوں نے کام کیا تھا، بہت محنت کی ہے انہوں نے، ان سے ہم رہنمائی بھی لیں گے، لیکن اپنے بھی ذہن کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں جو خدا کی کلام ہے اس کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر جی سر میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم اسٹیپ سے نا آگے چلے جاتے ہیں، یعنی ابھی سر یہ مجھے بھی جو روک دیا کریں۔ بات ہو رہی ہے نا سر غیر المغضوبی یا غیر المغضوبی، سر اب یہ لاسٹ وہ آیت کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی تو رائٹ، ہم جس آیت کی بات کر رہے ہیں اسی کا ہمیں سیکوینس پہلے 4 اسٹیپس اس کے پورے کر لینے چاہیے، پھر نیکسٹ آیت کی طرف ہمیں نہیں نہیں جانا نہیں، چاہیے۔ اصل میں یوں ہے، یہ سٹیپ نمبر 4 to 6 ایک پیراگراف، ٹھیک ہے جی، 4 to 6 کو اچھا لیں، اس سے پہ سٹیپ 1 کر لیں، سٹیپ 2 کر لیں، سٹیپ 3 کر لیں، سٹیپ 4 کر لیں، 5 6 7، اس طرح سے کر، دونوں طریقے ہو اوکے سکتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی، صرف وہ یہ کہ ایک پوری بات ہے نا، ایک بات کا ایک حصہ پورا بیان ہو گیا، یعنی یوں سمجھ لیں ایک سب ٹاپک ہے، ایک پیراگراف ہے نا پورا، جس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں ہم نے شاید وہ کر لیا تھا آیتوں کے لحاظ سے، میرا خیال ہے اکٹھا کر لیں یہ جو پیراگرافس کو، ہم آئندہ پیراگراف وائز چلیں انشاءاللہ، ٹھیک سر۔ سر لیکن میں نے ٹھیک ابھی ہے جی، ایسے نہیں کیا ہوا، ابھی تو میں نے چلیں کوئی آیت بات نہیں، کے وہ اسٹیپس کے ساتھ کیا ہوا ہے نو پرابلم سر۔ نو ابھی پرابلم۔ جو اسٹیپ 2 ہے، تو اسٹیپ 2 میں جو مجھے اس سے سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس میں جو اسٹریس دیا جا رہا ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تو واقعی کسی کے آگے جھکنا ہے اور کسی سے مانگنا ہے یا جو اس لائق ہے ذات، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اپنے معاملات کی جو درستگی ہے، یعنی کسی بھی قسم کا زندگی کا کوئی بھی اسپیکٹ جو ہے جس میں آپ نے کسی سے بھی اگر رجوع کرنا ہے تو وہ بھی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو اس لحاظ سے مجھے اس میں ٹوٹلی یعنی 100% شرک کی نفی محسوس ہوتی ہے، رائٹ یعنی اس میں رائٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے ایاک میرا نعبد و ایاک نستعین جو ہے، اس کو اسی کے جی اوپر ہم سٹیپ نمبر 2 3 4 5 6 7 کر لیں پہلے، جی سر میں یہ کہہ رہی تھی۔ رائٹ۔ اچھا پھر میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تو کر لیں بے شک، لیکن آئندہ پیراگراف وائز ہی چلیں گی، ٹھیک ہے جی، اس ٹھیک ہے سے سر، بات، سر وہ ورنہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی بات اس کے عام طور پر قرآن مجید میں اگر آپ آیتوں کے لحاظ سے دیکھیں گے تو کئی دفعہ ایک آیت میں بات ہی پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے سر، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے پھر اس طرح۔ سر اسٹیپ ٹھیک ہے۔ 3 جو ہے سر وہ اس طرح سے اس نہیں آیت کا نہیں، کہ ابھی ابھی اتنا نہ جائیں جی، اچھا اسٹیپ 2 اسٹیپ، پہ ابھی اسٹیپ 2 پہ ہی کر رہی، یعنی آپ نے اسٹیپ 2 کو میں سامنے لے آتا ہوں، آپ نے اسٹیپ 2 پہ جو کہا ہے وہ پھر سے ایک دفعہ فرما دیں، اب سب لوگ دیکھ لیں جی، وی آر ٹیکنگ اپ اسٹیپ 2 فار ورس نمبر 4، ٹھیک ہے جی، سر جملے اس میں کا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جملہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں اتنے زیادہ اسٹریس کے ساتھ جب یہ بات کہتے ہیں تو اس اقرار کے بعد کسی اور سے مانگنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، اور یہ کہ
نہ صرف عبادات کے معاملے میں بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی جب جب بھی ہمیں کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم صرف اور صرف اس ذات کی طرف رجوع کریں گے، خدا کی ذات کی طرف. اور اس میں الٹیمیٹلی مجھے بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ اس میں مجھے شرک کی جو ہے وہ نفی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور کے پاس جانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی جب ہم یہ الفاظ بول دیتے ہیں تو. بالکل ٹھیک ہے جی. جی اور کوئی اینی بڈی ایلس ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جملہ؟ جی ڈاکٹر امبر سر کے بعد نوشابہ ہیں. جی 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 نوشابہ. سر یہاں پہ یہ چیز بڑی کنفیوز کرتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اب مدد تو پھر ہم لوگوں سے بھی مانگتے ہیں. مجھے پانی کا رائٹ. گلاس لا دو، جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے بیچ میں ہو گئی، مجھے ناشتہ بنا دو. تو پھر تو یہ مدد پھر کہاں، یہ اس کو ہم کس کیٹیگری میں کریں گے؟ کیونکہ اس بات میں اکثر کنفیوز ہو جاتی ہوں. میں کام نہیں رائٹ. کر سکتی کسی بھی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے میں دوسرے کو کہتی ہوں میرا کام کر دو، تو وہ میری رائٹ. مدد کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ رائٹ. بھی مطلب شرک، تو اس کو نہیں کس نہیں، طرح ابھی 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 جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس کو اگین یہ وہ امپلیکیشن میں جا رہے ہیں. آپ آئیں گی، یہ زیر بحث لائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس پہ رہیں. جملے سے کیا سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے، جملے سے یہ سمجھ میں آیا آپ کو کہ ہم نے یہ اعتراف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ہم صرف اس کی بندگی کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ جو مدد کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے میری زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو آگے لے لیتے ہیں. یعنی یہ ہے جو چیز میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب اس کے کسٹوڈین بنیں، کہ ہم نے اپنے آپ کو اس پہ اب ڈسپلن کرنا ہے کہ اس کے لحاظ سے چلنا ہے. جو ٹرم لے کے آ رہے ہیں نا جی کہ اسٹیپ 2 یہ ہے، یہ اگنور نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں. وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. سر لیکن اس میں ٹھیک ہے جو جی. آپ نے یہ جملوں کے فہم اور اس پر پیدا جی ہونے والے سوالات شیئر کریں، تو یہ تو بس سوال پیدا ہو گیا. جی، یہ بات ابھی یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جملے کی کنسٹرکشن، جیسے جملے کا فہم جو ہے نا جی، وہ اس طرح کی بات ہے جو ڈاکٹر امبر کا پہلا سوال تھا کہ ایاک نعبد کیوں کہا ہے، نعبدوں کا کیوں نہیں کہا. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں کہ جملے کے فہم سے مراد ہے کہ زبان کے لحاظ سے فہم. اب اس کی امپلیکیشنز ہیں، میں اس کی انٹرپریٹیشنز کروں گا کچھ. یعنی میں جو کچھ بھی بیان کروں گا وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا سمجھا ہوں یا میں کس کو ٹھیک سمجھتا ہوں. آپ کو اس سے اختلاف کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے نا جی، دیٹ از ناٹ این ایشو. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایک سٹیپ وائز کریں، کیونکہ جو آپ سمجھیں گے سٹیپ 7 اس پہ ڈپینڈ کرے گا. سٹیپ 6 سٹیپ 7 یہ جو ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے. ابھی جو چیز ہے وہ یہ ہم نے کوشش کی ہے ڈٹرمن کرنے کی کہ لفظ کیا ہے، جملے کا مطلب کیا ہے. اس میں کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو اصل میں یہ جو 3 سٹیپس ہیں نا جی شروع کے، یہ تو اصل میں ہمیں 5 منٹ میں کر لینے چاہیے. کہ یہ ہے، اس میں یہ بس یہ ایک جملہ ہے یا یہ ایک ورڈ ہے جو سمجھ میں نہیں آیا، باقی ورڈ جو ہیں مطلب سمجھ میں کیا نہیں آیا. عبادت سمجھ میں نہیں آئی، مدد سمجھ میں نہیں آئی، انعمت علیہم سمجھ میں نہیں آیا. کیا چیز ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ کو وین یو گو تھرو اے ورس تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ورڈز یا ورڈ نہیں سمجھ میں آئے یا جملے کی کنسٹرکشن نہیں سمجھ میں آئی. یہ ہے جو پہلے 2 سٹیپس ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. یہ تو وی جسٹ گو تھرو دیم. کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. اب امپلیکیشنز ہیں. امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ یہ کیا تقاضا کر رہا ہے. مطلب کیا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے پانی نہیں مانگ سکتا؟ کیا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ جی مجھے ذرا کوئی دوا دے دیں؟ یہ نہیں کر سکتا. کیا چیز کہہ رہا ہے وہ؟ یہ امپلیکیشنز ہیں اس کی کہ یہ کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کیا کہا جاتا. اب وہ جو امپلیکیشنز ہیں اس میں یہ بالکل پاسبل ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں اور آپ کہیں کہ نہیں میرے خیال میں یہ یوں ہے. فائن، نو پرابلم. جملے کا مطلب یہی ہے نا. اب اس کی امپلیکیشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، ہم نے اپنے اپنے ذہن سے سمجھنا ہے. اسی سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسی سے آپ سے اختلاف ہی کے نتیجے میں مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. صحیح، ٹھیک ہے جی. ٹھیک تو سر. آپ یوں نہ سمجھیں کہ وہ ہم ابھی اگنور کر رہے ہیں، اس کو ہم میں سٹیپ وائز لے لیتے ہیں، سیکوینس لے سر لیتے ہیں اس کا. اب جیسا یہ آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے، تو اس میں
جملوں کے فہم اور اس پر پیدا ہونے والے سوالات شیئر کیجیے. تو رائٹ سوالات پھر کیا ہوں؟ مطلب اس میں اگر میں سوال اگر کروں گی تو یہ کروں گی کہ عبادت کیا ہے یا مدد جی کیا ہے، نہیں یہ آپ یہ کوشچن ہوں کریں گے گی صرف. آپ یہ کریں گی کہ یہ مثلا اس اسٹیپ کا حصہ ہے وہ کہ یہ جو بات ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے، یہ جملے کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات کہ عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. مجھے کیسے کرنی چاہیے؟ مطلب میں نے جو ابھی ساری بات کی ناصر صاحب کے جواب میں اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی، وہ اصل میں امپلیکیشن ہے، وہ مجھے اس وقت نہیں کرنی چاہیے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر میں کروں تو پلیز بغیر تکلف کے بتا دیا کریں کہ یہ وی آر گوئنگ اہیڈ آف فردر اسٹیپ. ٹھیک ہے جی. اس کے نتیجے میں سب لوگوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی سلمہ آپ فرمائیے، جملے سے ریلیٹڈ کوئی بات. جی جی بالکل سر، یہ جو آپ نے جی ابھی ایکسپلین کیا ہے نا، یہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، جو آپ کی امپلیکیشنز پہ آ جاتے ہیں نا، اور تھوڑا سا ڈیفائن کرنے لگتے ہیں کہ یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، تو یہ پھر ہمیں کنفیوز کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا فہم بتا رہے ہیں، کہ ہم اس جملے کی کنسٹرکشن بتا رہے ہیں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اتنا گیپ آ گیا ہے، تو وہ جو سارے ہوں اسٹیپ جو ہم نے اتنے زیادہ وہ کیے تھے، اچھے سے سمجھ لیے تھے کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے، وہ تھوڑا سا اگنور ہو گئے ہیں. اور پھر یہ ٹھیک. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے یہ بیچ میں ٹوک دیا کریں، تو سر وہ جی ٹوکنے والی بات تو تھوڑی سی مشکل ہے، آپ کو ٹوکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ نہیں سے نہیں، یہی کیوں بتاؤں کہ مشکل یہ ہوگا؟ جو آپ لوگ اتنا سا صرف اتنا سا کہہ دینا کہ بھائی صرف آپ نے وہ بتانا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، بس دیٹس رائٹ آل. اب آپ نے رائٹ. کوئی فہم نے اپنا نہیں بتانا ہے، کیونکہ وہ تفسیر میں چلا جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی بہت تک میں اچھی جتنے بات ہے. لوگوں کو سنا وہ صرف تفسیر ہی بہت بتائے چلے جا رہے ہیں. رائٹ تو اب رائٹ. آپ نے مطلب ایک دم سے بس یہ کہتے ہیں کہ جی صرف آپ نے یہ بتانا ہاں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ختم ہو گئی بات، ونڈرفل. اس کے آگے نہیں جانا ہے. تو سر مطلب اس بھی سے نہیں، ٹائم بہت ترجمہ. ہاں صحیح ہے، ترجمہ بالکل سوری ٹھیک. ہاں ونڈرفل. اس سے بس اس کے آگے لگ آئی جائے، تھنک بہت دیٹس اے ٹائم ویسٹ ونڈرفل ہو آئیڈیا. رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی اور مبشرہ آپ آپ بالکل فرمائیے. اس طرف کوئی نہیں سمجھائیں آپ ہمیں کہ کیا کیا کیا، ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے ہم بس وہی بتائیں گے. تو ہمیں جو رائٹ. ترجمہ سمجھ آیا ہم وہ بتائیں گے. آپ جب ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں نا اور زیادہ ایکسپلین کر دیتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی پھر اسی طرح ٹھیک بتائیں جیسے آپ بتائیں. ٹھیک. جی مبشرہ آپ فرمائیے. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں نے یہ جو نیکسٹ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ایک میرے ساتھ ٹرانسلیشن شیئر ہوئی تھی، تو مجھے یہ نہیں پتا وہ کس کی ہے، لیکن وہ لفظی ترجمہ ہے. تو اس میں جو اہدنا ہے اس میں ہے انہوں نے لفظی ترجمے میں دکھا بھی کہا ہے، ہمیں دکھا، اور پھر وہ کوما میں چلا بھی ہے. تو ہوں یہ کیا ہم دونوں کا ایک ہی معنی لیں گے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہوں. ایک ہے اور ہمیں ہے سیدھا راستہ چلا؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے دکھانا جی. ہاں رائٹ رائٹ. دکھانا کچھ اور چیز ہے اور چلانا ہاں کچھ اور ہاں، چیز ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے لیں گے؟ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے اصل میں. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہم جب کہتے ہیں نا میری رہنمائی فرما دو، تو ہم یہ کہتے ہیں مجھے میری اسلام آباد کی طرف رہنمائی فرما دو. ٹھیک ہے، یا میری رہنمائی کر اسلام آباد کے لیے، یا اسلام آباد کی طرف میری رہنمائی کر دیں، مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیں. یہ نہیں کہا ہے. اصل میں عربی زبان میں ایک مسئلہ بنایا ہے یہاں پر کہ عربی زبان میں کی طرف ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. تو اہدنا جو ہے وہ کی طرف کے ساتھ آتا ہے، اس وجہ سے اس میں یہ دو تین ایسپیکٹس پیدا ہو گئے ہیں. اس کو بیان کیا ہے اصلاحی صاحب نے بھی، جاوید صاحب نے بھی، اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا ضرور، کہ یہاں پر یہ صلہ جو ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں یہ الا، لا، لام وغیرہ جو لگتے ہیں، اس کو صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پریپوزیشنز، یہ جو پریپوزیشن ہے اگر یہ مس ہو جاتی ہے تو اس کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ بن گیا کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی دے دو، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دو،
اس پر چلنے کی توفیق دے دو، اس پر چلنے کی اسٹرینتھ دے دو، اس پر چلنے کا حوصلہ دے دو، اور اس پر چلتے چلے جانے کی استقامت دے دو. یہ سب کچھ ہی مطلب اس میں پیدا ہو جائے گا پھر، اس لیے کیونکہ یہاں پر وہ جو الہ کا صیغہ ہے وہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جو الہ کا صیغہ جو ہے وہ ہٹا لیا ہے، وہ اس کے نتیجے میں اس کے مفہوم میں یہ وسعت پیدا ہوگی، یہ جملے میں وسعت پیدا ہوگی ہے. یعنی یہ اس کی امپلیکیشن نہیں ہے، یہ اس کے مطلب کی بات ہے. اب ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن جی. یہ ہے وہ چیزیں جو سامنے لانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے میں سر، مبشرہ آپ اسی کی لیے بات نا کا جواب دے مطلب پایا ہوں؟ یعنی جی یوں سمجھ سر، لیں ہاں کلیئر ہو اس گیا. دعا میں یہ بھی ہے کہ مجھے اس کی طرف رہنمائی دے دو، اس پر چلنے کی استقامت دے دو، اس پر چلنے کا حوصلہ دے دو، اور اسی پر چلتے ہوئے مر جانے کی توفیق دے دو. یہ سب کچھ ہی مطلب ٹھیک ہے اس میں سر، پیدا ہو جائے گا. کیونکہ ہاں جی سر، کیونکہ دکھانے کا تو مطلب ہے نا کہ ایک گائیڈنس ہو ہاں گئی ہے، اور چلانے ہاں، کا تو، اور چلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی اس پہ کر رہے ہیں، تو رائٹ ڈفرینٹ رائٹ چیزیں ہیں رائٹ. نا، تو اس لیے میں بالکل تھوڑا سا بالکل. وہی تھی. بہت اچھا، ویری امپورٹنٹ. اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ ترجمہ جس نے بھی کیا بہت اچھا کیا جی، بہت ہی اچھا کیا. یہ دونوں ایسپیکٹس ہیں اس میں آنے چاہیے. جی رفیہ. جی وہی رفیہ سب، آپ. یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو اللہ ہمیں ایڈریس کر رہا ہے. تو اس میں یہ کہ ہم تیرے ہی سے عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مانگتے ہیں، تو اس میں صحیح بات ہے کہ ورلڈلی اپلیکیشن کہ بھئی ہم کسی سے اس دنیا میں مدد نہ مانگے. جیسے ابھی کسی نے کہا کہ کھانے کے لیے نہ مدد مانگے، میں بیمار ہوں تو میں کسی اپنے سٹاف سے نہیں کہہ سکتی. تو یہ تو بہت ہی امپلیکیشنز تو بہت ہی کنفیوزنگ ہو جائیں گی اگر رائٹ ہم رائٹ. انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم یہ دنیاوی بات کے جی کسی سے پانی مانگ لیں یا کسی سے مدد مانگ لیں یا کسی سے کہیں کہ مجھے یہاں ساتھ والے بازار تک چھوڑ دے، تو یہ تو بالکل ہی کنفیوز انسان ہو جائے گا. بیکاز یہ تو میرے حساب سے جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، دس از ناٹ implying by this verse. This verse رائٹ. does not talk about جو So, دنیا میں آپ کس کیا right, مدد مانگ رہے ہیں. right. So that is the right word that you used. It is not implying that, and inshallah, implications are what we will be taking up later. ابھی ہم نے صرف یہ جو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس جملے سے کیا سمجھا ہے جی. ٹھیک ہے نہیں، جی. آپ نے جو کہا کہ میں اپنے بیٹے سے پانی نہ مانگ لوں، یہ تو پھر آپ، میں تو بہت اس سے کنفیوز ہو گئی کہ پانی نہ مانگنے رائٹ. سے ایاک نعبد و نہیں ایاک نستعین سے کیا کنیکشن ہے. مے بی آئی میں ڈنٹ نے فالو بٹ اٹ از. میں نے یہ سوال کیا تھا جی، سوال کیا تھا that does this اس کا کیا یہ مطلب ہے، کیا یہ مطلب ہوگا، کیا ہم اس کا یہ رائٹ مطلب دے. رائٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ مطلب ہے اس کا. دس از I ناٹ think واٹ آئی sorry, سیڈ. then maybe I misunderstood, but I think یہ واٹ آئی ایم ہم سیئنگ از اللہ دیٹ کی بات کر رہے جی، ہیں. میری بات صرف اتنی ہے کہ اس میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ لفظ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے سمجھنے میں، ابھی اس کی امپلیکیشنز پہ نہیں جا رہے ہم. یہ اس کی کوشش کریں، اور یہ سب لوگ پلیز آپ بی ریگولر ود دس اینڈ بی ووکل اباؤٹ اٹ. یہ جو سلما نے ابھی فرمایا نا جی کہ آپ کو روکنا مشکل ہے، تو پھر تو سمجھ لیں نہیں رکے گا، آپ کو مجھے روکنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. یو پھر ہیو تو ٹو میں ٹیل می. ہاں وہی کیا. سب میں کوشش کر رہی ہوں آپ کو روکنے کی. نہیں نہیں، مجھے آپ کو اس سے نہیں روکنا پڑے گا کہ بات نہ کرو، اس سے روکنا پڑے گا کہ یو آر گوئنگ اہیڈ آف دا اسٹیپ. اوکے 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 رائٹ. اوکے. تھینک یو سو مچ. اوکے شکریہ جی. جی. جی ڈاکٹر جی امبر. جی سر، یہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے سر، اس میں ہے کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے. ہوں. تو سر اس پہ نا میرے دو سوالات جو ہیں وہ مجھے وہ ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سیدھی راہ کی ہدایت مانگو مجھ سے، تو سیدھی راہ مطلب یہ کہ رائٹ ڈائریکشن، جو رائٹ رائٹ ڈائریکشن ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ فطرت سلیم پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر اگر اس کو انبیاء کی ہدایت نہیں پہنچی ہے
تو وہ رائٹ ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں پا سکتا. تو اس لیے کیا کہا ہے کہ سیدھی راہ کی ہدایت جو ہے وہ مجھ سے مانگو. اور نہیں ابھی دوسرا سر ہدایت، جی اور سر دوسرا جو ہدایت کا لفظ ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے توفیق، کہ مجھے نہیں نہیں توفیق دے دے؟ نہیں 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 جس کو آپ جی سر، یہ رہنمائی مجھے کہتے ہیں، کلیئر کرنا. رہنمائی یعنی یہ ہے جو سوال جو اچھا آپ کا یہ دوسرا سوال ہے نا جی، یہ ہے جو اس اسٹیپ سے ریلیٹڈ ہے اباؤٹ دا سینٹینس اور دا ورڈز. جو آپ کا پہلا سوال ہے ٹھیک وہ ہے، اصل میں آگے سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے، ہے، امپلیکیشن. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے جی یہاں پر اینی تھنگ ایلس اباؤٹ دس اسٹیپ. ہم اسٹیپ نمبر 3 سے آگے چلیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اور وی آر ٹیکنگ اپ، اب اس کو ذہن میں رکھیے گا، ہم نے ابھی کے لیے میرا خیال ہے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اسٹیپ نمبر 3 سے چلیں گے آیت نمبر 4. از دیٹ رائٹ؟ 4 and 5. میں کنفیوز ہو گیا ہوں کیونکہ ایک دن الصراط المستقیم پہ ہم آ گئے ہیں. میرا خیال ہے آپ تک اس کو گئے اسی طرح سے لیں. جی آپ 6 تک گئے سر، آج 4 سے 6 تک ہاں، ہمیں کہا میرا گیا خیال ہے تھا. 4 to 6 تو اکٹھا ہی رکھیں جی، ادروائز اٹ ول بی ویری کنفیوزنگ. 4 to 6 اکٹھا کر لیں. امبر آپ جو آپ نے بھی فرمایا تھا، میرا خیال ہے اس کو اب آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا، سارا دیکھ لیجیے گا. اور اسٹیپ نمبر 1 2 پہ ہم نے کر لیا ہے. اگر اس کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کو واپس آ سکتے ہیں، نو پرابلم. لیکن ہم اسٹیپ نمبر 3 پہ سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. سر ٹھیک ہے اسٹیپ جی. 3 سے ہم آگے چلیں گے. اور سر اسٹیپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب باقی کا جتنا بھی ہے اس کو ہم اکٹھا بیان کر دیں. رائٹ. اسٹیپ آیت نمبر 4 to 6، یہ جو میں نے اس کی ڈسکرپشن میں بھی یہ لکھتا ہوں میں کہ آیت نمبر جی اس سے لے کر اس تک ہوگا، اسٹیپ نمبر ادھر سے آگے. ٹھیک ہے جی. لکھ تو دیجیے نیکسٹ سر. ٹائم اٹ ول بی آیت نمبر 4 to 6 اسٹیپ 3 onwards. This is what we will take up انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو. السلام علیکم.